پشاور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر فیصل خان امریکی خلائی ادارے ناسا کے سٹار پروگرام میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں۔ یہ اعزاز ان کے حصے میں کیسے آیا اور اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خلائی ادارے جو ہیں ہمارے، ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے، ناسا کی مدد بھی لیں گے کہ ہم اپنی کچھ سیٹلائٹس ہم باہر بھیجیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں۔ اس وقت موجود ہوں پریسیجن میڈیسن لیب میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فیصل خان، جنہوں نے حالیہ جو ناسا کے سٹار پروگرام ہے اس میں یہ شامل رہے ہیں، اور ان سے مزید تفصیل پوچھیں گے کہاں سے تعلق ہے اور ایکسپیرینس کیسا رہا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل سے۔ ڈاکٹر فیصل صاحب، سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق ہے آپ؟ تھینک یو۔ تعلق میرا مردان سے، مردان کے تحصیل کاٹلنگ سے، اور رہتے ہیں ہم پشاور میں ادھر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ویڈیوز بھی ہے، کچھ ایسی نیوز بھی ہمارے پاس ہیں کہ آپ بڑے اس وقت فیمس ہو رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے واحد ایسے سائنٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے ناسا کے سٹار پروگرام میں کام کیا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے۔ کچھ 8-9 سال سے ایک ریسرچ گروپ چلا رہا ہوں، مختلف یونیورسٹی سے ایسوسیٹڈ ہے۔ ہم لوگ بایولوجی کے ماڈرن ٹولز یوز کرتے ہیں اور جو سب سے مشکل پرابلمز ہیں اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کینسر بھی ہے، اس میں کووڈ بھی شامل ہے، اور اس میں ہم کچھ اسپیس بایولوجی اور میڈیسن کے پرابلمس کے بھی بائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ناسا کے مختلف ریسورسز ہیں، ڈیٹا سیٹس ہیں جو ہمیں ملے تھے، تو اس پہ ہم مختلف اسٹوڈنٹس اور اسٹاف کے ذریعے ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو لیٹلی پچھلے سال سٹار پروگرام ناسا کا ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ بایولوجسٹس کے ساتھ وہ کام کریں، تو اس میں سلیکشن ہوئی تھی، 6 مہینے کا پروگرام تھا اور ابھی گریجویشن ہوئی ہماری۔ اچھا، سلیکشن ہوئی تھی، آپ وہاں گئے تھے، یہاں سے آپ نے کام کیا؟ سو اسٹار واز مینٹ ٹو بی فزیکل، ناسا ایمز کا جو ریسرچ سینٹر ہے کیلیفورنیا میں، بٹ کووڈ کی اوبویس ریزنس کی وجہ سے وہ ورچوئل ہو گیا تھا۔ اچھا ڈاکٹر فیصل صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور ذرا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ ایکسپیرینس واز امیزنگ۔ شروع اسٹارٹ بہت سلو تھا کیونکہ مختلف کلیئرنسز ہوتے ہیں ان کے اور پورا ایک پروسیجر ہے، بٹ دا مومنٹ وی اسٹارٹڈ ٹاکنگ سائنس تو بہت ہی ویلکمنگ تھے، بہت اوپننس تھی، اور بہت مزے کی آئیڈیا کی ایکسچینج ہوئے، اور ڈسکشنز بھی بہت رچ تھی۔ تو کوئی ایسا فیل نہیں ہوا کہ کچھ روکا جا رہا ہے یا کچھ انفارمیشن آپ کو نہیں دیا جا رہا۔ اس سے ہمیں بھی انکریجمنٹ ملی، اینڈ it was a very nice two-way exchange جس سے اچھے نئے دوست بھی ملے، نئے collaborators ملے، and I'm really looking forward کہ آگے اب ہم ان کے ساتھ مل کے کیا کیا کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس پروگرام میں آپ کو کوئی وہاں پہ پاکستانی سائنٹسٹ بھی نظر آیا؟ انفارچونیٹلی اس پروگرام میں کوئی پاکستانی سائنٹسٹ نہیں تھا، بٹ آئی ایم شیور ناسا میں بہت زیادہ ڈویژنز ہیں اور بہت زیادہ اسپیس سینٹرز ہیں اور thousands آف کانٹریکٹرز ہیں، تو ہوں گے اور ساتھی، بٹ بایولوجی میں تھوڑا لونلی فیل ہو رہا تھا۔ اچھا، جب آپ سلیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے تو پھر کیسا فیل ہوا آپ کو؟ فیلنگ تو اوبیسلی بڑی ایکسائٹنگ تھی کیونکہ بچپن میں ناسا کا نام سنتے آ رہے ہیں، اور کبھی کائنڈ آف سوچا بھی نہیں کہ ایز اے پاکستانی بندہ ناسا ایک پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے امریکہ کا، وہاں اپلائی کرے۔ آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دیم کہ انہوں نے اوپن رکھا اور پاکستانیوں کے لیے بھی اوپن رکھا اور ہمیں یہ موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب، کتنا ٹائم آپ ڈیلی جو ہے کام کرتے تھے ان کے ساتھ؟ سو ہماری زوم سیشنز جو تھے ہفتے میں ہر ویک تھے 6 مہینوں کے لیے، اور تقریباً 2 گھنٹے کم از کم ہمیں آن لائن بیٹھنا پڑتا تھا ان کے ساتھ۔ US کے ٹائمنگز تھے تو مجھے تو رات کو 9 سے 11 بیٹھنا پڑتا تھا، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہوا کرتی تھیں، تو it was a 6 month period تقریباً۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں جس لیب میں، اس حوالے سے ذرا ہمارے ویورز کو۔ جی، دس از پریسیجن میڈیسن لیب۔ وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو دس ان پشاور۔ یہ فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹ ہے تھرو دا ہائر ایجوکیشن کمیشن، پلاننگ کمیشن کا ایک الگ ڈیڈیکیٹڈ اسکیم سمجھ لیں آپ۔ اٹس کالڈ دا نیشنل سینٹر فار بگ ڈیٹا اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ تو بگ ڈیٹا کے زمرے میں ہم میڈیسن پہ جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں وہ ہم ہیں، اور 11 میں سے ایک لیب ہے ہم اس بڑے اسکیم کے تحت، اور ہم یہاں پہ کینسر کا ریسرچ کر رہے ہیں۔
सो मेरा ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी से है, सीकॉस यूनिवर्सिटी से स्टार्ट लिया था, अब स्वाद की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, और अभी हमारे पास हॉस्पिटल पार्टनर्स भी हैं जिसमें प्राइमरीली रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट जिन्होंने हमें इधर पूरा स्पेस दिया हुआ है, पूरा फ्लोर दिया हुआ है, और सारी एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे। एंड वी अट्रैक्ट बहुत सारे यंग लोग यहाँ पे आते हैं, अप्लाई करते हैं। हमारे पास डेटा साइंटिस्ट भी होते हैं, हमारे पास बायोलॉजिस्ट्स प्रिडोमिनेंटली सबसे ज़्यादा हैं, और क्लिनिशियंस भी होते हैं। तो MBBS BDS करके जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, ख़ासतौर पे कैंसर, वो भी हमारे साथ यहाँ पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो नासा के साथ स्टार प्रोग्राम में वर्चुअल काम किया, इसके अलावा आप वहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे फिजिकली? तो ऑलरेडी हमने कोलैबोरेशंस तो हम कर रहे हैं। मैं बहुत कीन हूँ कि हम उनके साथ कोई ग्रांट्स के लिए अप्लाई करें, उससे और भी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और मैं बहुत कीन हूँ कि हमारे कुछ बच्चे उधर ज़रूर हो आएँ और वहाँ उनके साथ रिसर्च करें। एक जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो है क्यूबसैट्स। तो छोटे नैनो सैटेलाइट्स होते हैं जो खला में भेजे जाते हैं, उसका कॉस्ट ज़रा हल्का होता है और उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, साइज़ बहुत छोटा होता है। वो हम चाहते हैं कि हम मेडिकल रिसर्च और बायोलॉजिकल रिसर्च जो हम करते आ रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम भी खला में भेजें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी होगी और हमारे कुछ बर्निंग क्वेश्चंस भी एड्रेस होंगे उसमें। तो उस सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि हम अपने खलाई इदारे जो हैं हमारे स्पार्को वगैरह, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और नासा की मदद भी लेंगे कि हम अपनी कुछ सैटेलाइट्स बायोलॉजी वाले वो हम बाहर भेजें। अच्छा, आप जो नासा के स्टार प्रोग्राम में भी हैं, इसके अलावा कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे भी वहाँ पे भी? तो कैसा? रिसर्चर 24/7 किस्म का जॉब है। हम बस हर वक्त पढ़ रहे होते हैं और स्टूडेंट के साथ टाइम गुजारते हैं। ऑब्वियसली एज अ ग्रुप लीडर एडमिन में बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और हम काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। तो यहाँ पे बैठ के हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि लिटरली 24/7 है, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं हस्पताल में और हमारे लैब में। तो हमारे लोगों पे भी ऐसी पाबंदी नहीं होती कि आपको 9 बजे लाजमी आना है और 5 बजे लाजमी निकलना है यहाँ से, क्योंकि हर किसी के काम का नेचर मुख्तलिफ है। तो आपको यहाँ रात को 12 बजे भी लोग मिलेंगे काम करते हुए। एंड आई थिंक रिसर्च का यही मज़ा है कि आप फ्लेक्सिबल हों, आप क्रिएटिव हों, नए नए आइडियाज़ लाएँ, और मेरा काम एज ग्रुप लीडर यही है कि मैं इनको ऐसा माहौल दूँ। अच्छा, कितना टाइम देते हैं आप और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसे गुजर? ये क्वेश्चन ना पूछें क्योंकि हमेशा गिले रहते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ बच्चे को, छोटे बच्चे हैं उनको साथ इधर ले आऊँ, वो भी लैब आते रहते हैं, तो उसी बहाने उनके साथ भी टाइम ज़्यादा गुजर जाता है। वीकेंड्स पे कोशिश करता हूँ कि लैब ना आऊँ, स्ट्रिक्टली आना पड़ता है मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना आऊँ। तो वीकेंड्स डेफिनेटली घर पे होते हैं।